اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ ان آیات میں بھی منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ او یا کا مانند سیبی بارش کی، او یا کا سیبی مانند بارش کی، من السمائی آسمان سے، یا مانند بارش کی آسمان سے۔ سیب کہتے ہیں زوردار می کو، تیز بارش کو، آسمان سے بلندی سے نیچے آنا بارش کا۔ فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، بارش کے اندر اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا۔ اس بارش میں کئی اندھیرے ہیں۔ ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع کہتے ہیں پوروں کو، ناخن کے اوپر والے حصے جو پورے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ناخن لگا ہوتا ہے اس کو اصابع کہتے ہیں، جبکہ پوری انگلی کو انامل کہا جاتا ہے۔ تو وہ اپنی انگلیوں کے پورے کیا کرتے ہیں؟ ڈال لیتے ہیں۔ کون؟ منافق۔ فی آذانہم اپنے کانوں میں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑاکوں سے، کڑک سے، کڑک کے ڈر سے، حاضر الموت موت کے ڈر سے، اس کڑک سے خوف زدہ ہو کر اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حاضرہ ڈر سے، الموت موت کے خوف سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا آسمان سے بارش کی مثال، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب اس آیت میں منافقین کی صورتحال کو اور ان کی حالت کو اللہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سیب سے مراد نزول وحی ہے، من السماء آسمان سے اترنا، جیسے کہ بارش آسمان سے اونچائی سے نیچے زمین پہ اترتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنا پیارا کلام قرآن مجید آسمان سے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ اس کی مثال، نزول وحی کی مثال کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جب اسلام آیا، ظاہری بات ہے شروع میں اسلام میں مشکلات تھی، اسلام کو قبول کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کفار جو تھے وہ اذیتیں بھی دیتے تھے مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں پر وعید کی آیتیں اتاری، یعنی گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں جہنم میں جاؤ گے، نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ جنت میں جاؤ گے۔ کہیں جہاد کا حکم آ گیا، کہیں نماز کا حکم آ گیا، یعنی قرآن جو ہے وہ آسمان سے اتر رہا ہے پیارے پیغمبر پر، اور اس میں دین میں سختیاں بھی ہیں شروع میں۔ ظاہری بات ہے جب بارش برستی ہے زوردار طریقے سے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمین جو ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے، یعنی بعد میں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا بارش کا، لیکن اول تیز بارش جو ہے وہ ہمیں یعنی ایک دم پریشان کر دیتی ہے۔ تو کفار یعنی منافقین جو ہیں وہ وحی کے نازل ہونے پر اور سختی کی آیات اترنے پر، جہاد کا حکم ہونے پر، قرآن کے جو سخت احکامات ہیں ان کے اترنے پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ان قوانین کے اوپر عمل نہ کرنا پڑے، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہری بات ہے قرآن میں ان احکامات میں جیسے بادلوں میں گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، کبھی بجلی چمکنے لگتی ہے، کبھی گرجدار آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، ایسے ہی کبھی ان کو جہاد کا حکم ہو گیا، سختی ہو گئی ان کے اوپر کہ جہاد پہ ضرور جانا ہے، یہ جو ہے ڈگمگانا شروع ہو گئے اور اسلام سے یعنی منہ موڑنا شروع ہو گئے، اور اسلام کو تو ویسے تو انہوں نے دل سے قبول ہی نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر بھی یہ ایمان کی سختیاں دیکھ کے اور پھر اس سے منہ موڑنا شروع ہو گئے۔
یا جالونا وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی جیسے کہ اس مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ ہمیں قرآن پاک کی یہ آیات سنائی نہ دیں جس میں ہمارے لیے سختیاں ہیں اور ہم نے تو ان کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ جیسے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے سے گریز کرتا ہے، اس پیارے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کہیں مجھے اس کے احکامات پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ بہت سے لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو کیوں پڑھیں جب ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ تو منافقین کی باتیں ہیں۔ منافق ایسا کہا کرتے تھے اور قرآن کے احکامات سے منہ موڑتے تھے، یعنی منافق کی نشانی یہ کیا ہے؟ وہ دین سے بے رغبت ہوتا ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی دین سے۔ وہ ان قرآن کی آیات کو اترتے ہوئے جو ان کو پسند نہیں آتی تھی یا جن میں مشکلات ہوتی تھیں، ان کے ڈر سے کہ کہیں یہ آیتیں ہمارے حق میں تو نہیں اتر رہی، یعنی کہیں ہماری مرافقت تو نہیں کھل رہی، تو ہمیں یہ آیتیں سننی نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ ہماری منافقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ کھول دے۔ اور انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری منافقت کی آیتیں نہ اتر آئیں جس میں ہمارے دل کا حال نہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے پیغمبر کو، اور انہیں ہر وقت جو تھا خوف لگا رہتا تھا اس بندے کی طرح جو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے کہ مجھے سنائی نہ دے، مجھے ان آیات کی آواز سنائی نہ دے۔ وہ یعنی ڈر سے، کڑاکوں سے، کڑک سے، موت کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ اسے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے منافق کو کہ میرے متعلق اللہ رب العزت کوئی سخت آیت تو نہیں اتار رہے کہ میں اسے سنوں اور اس کے بدلے میں یعنی پھر مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں سخت الفاظ کسی آیت میں نہ بیان کر رہے ہوں۔ تو وہ اس خوف سے اپنی انگلیاں جو ہیں، جیسے کہ بندہ موت کے خوف سے اور گرج اور چمک کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، اسی طرح منافقین اپنے متعلق آیات اترتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل کی حالت جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو نہ بتا دیں۔ اس وجہ سے جیسے ان کو موت کا خوف ہوتا تھا کہ بجلیاں اور چمک ہمیں مار نہ دیں تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، اسی طرح یہ بھی کہ ہمیں جو ہے یعنی سخت آیات جن آیات میں سختی ہے وہ سننی پڑیں گی تو پھر ہمیں ان کے مطابق چلنا بھی پڑے گا، یا پھر ہمارے دل کی حالت اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر ظاہر نہ کر دیں۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک جب یہ سو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے، ہم فریب کر کے شاید ہماری ان فریب کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے، یہ میرے علم میں ہے اور میرے علم کی دسترس سے باہر نہیں۔ تو ان منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے کہ دین کی سختیاں برداشت نہیں کرتے، جہاد کا حکم آ گیا تو جان پیاری ہو گئی کہ ہم نے اپنی جانوں کو یعنی اس طرح جہاد پہ نہیں لے کے جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جو ہیں وہ مارے جائیں۔ اس کے علاوہ پھر مال خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر کنجوسی کرنی شروع کر دی کہ ہم مال خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے۔ غرض منافق دین سے فل جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اپنی مال کی قربانی دینے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یکاد البرق، نزدیک ہے بجلی، یخطف اچک لے جائے ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ جیسے تیز بجلی جو چمکتی ہے تو آنکھیں ایسے ہوتی ہیں جیسے ہم بند کر لیتے ہیں، چندے آ جاتی ہیں ہماری آنکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزدیک ہے بجلی کے اچک لے جائے ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاءت روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، یا وہ بجلی روشنی دیتی ہے، بارکن بجلی اضاء روشنی دیتی ہے، لہم ان کو، مشو وہ چلتے ہیں، فیہی اس روشنی میں، وائزا اور جب اظلما اندھیرا کرتی ہے بجلی، بارکو بجلی اندھیرا کرتی ہے، علیہم اوپر ان کے، قاموا وہ کھڑے رہتے ہیں۔ ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لذہبا البتہ لے جائے، بسمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کہ جیسے بجلی آنکھوں کی یعنی
بینائی کو پڑتی ہے، تیز روشنی اپنے انسان کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، اسی طرح یعنی اسلام جو ہے دین کا اترنا کفار کی آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ اس سے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم دین اسلام کو یعنی ہمیں قبول نہ کرنا پڑ جائے۔ جیسے کہ بجلی کے چمکنے سے آنکھوں کو انسان بند کر لیتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ دین اسلام کی آیات جب اترتی ہیں اور وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، لہٰذا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے خوف سے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے منافقت اختیار کی ہے، تو یہ آیتیں میرے متعلق تو نہیں اتر آئی، یا پھر بڑی سخت آیات ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جب کبھی ازالہم، وہ بجلی جو ہے روشنی دیتی ہے، ظاہری بات ہے بجلی ایسے چمکتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر چمکتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کو آسان لگتے ہیں ان کے اوپر ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں، آسان احکامات کے اوپر جو ان کے دل کو اچھے لگیں ان کو ظاہری طور پر وہ تھوڑا سا پک کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وقتی طور پہ مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور جب دین کے کچھ احکامات انہیں مشکل لگتے ہیں تو وَإِذَا ظَلَمَ، دیکھو نا كُلَّمَا زَالَهُمْ، جب کبھی روشنی دیتی ہے ان کو، یعنی دین اسلام کی کوئی بات سنتے ہیں، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی دین اسلام کی بات سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بجلی جو ہے وہ اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے، یعنی وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا تبلیغ سننا بند کر دیتے ہیں، تو وہ ادھر ہی کام کھڑے رہتے ہیں کہ بس سامنے بس کوئی عمل نہیں کرنا۔ یعنی منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، کسی دین کی تبلیغ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس میں وقتی طور پہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ہاں ہاں کرتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تو یعنی پھر اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جو آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ تو اس طرح جب دین سے تھوڑا سا ہٹے گھروں کو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، کھڑے رہتے ہیں کہ ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا، عمل ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے، دین سے غداری کی وجہ سے، اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کی حس ختم کر دے، ان کی دیکھنے کی حس ختم کر دے۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ ان کے کانوں کی سماعت لے جائے، ان کے آنکھوں کی بنائی لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے سے اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا، اپنی آنکھوں کو اس کے احکامات سے بند کر لینے سے کیا اللہ کا دین نہیں پھیلے گا؟ اللہ کا دین روزے روشن کی طرح پھیلے گا، اور ان منافقین کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ رب العزت چاہے تو ان کے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت ختم کر دے، ان کو پھر پتہ چلے کہ دھوکہ دینا کتنا برا کام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان منافقین کو مہلت دے رہا ہے۔ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قدیر قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ انسان کو بلکہ کل کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کن کہہ کے ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ برائی والے کام جو کرنے ہیں نا خوش دلی سے کرتے رہیں۔ دیکھو نا، مشیت دین کو قبول کرنا انسان کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ دین کو حاصل کرنا تڑپ پہ ہے کہ جتنی تڑپ دل میں ہوگی دین اتنا ہمیں حاصل ہوگا، اور جتنی ہمیں طلب نہیں ہوگی دین اتنا ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان منافقین کو دین کی طلب تھی ہی نہیں، انہوں نے صرف ظاہری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا بچاؤ کس صورت میں ہے اور ہم جو ہیں دونوں پارٹیوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں، انہوں نے دوگلے پن کا مظاہرہ کیا اور منافق کہلائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس حرکت کو سخت جو ہے وہ وعید فرمائی اور کہا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ مذاق شروع کیا۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمیں دین سے بے رغبتی تو نہیں، نماز کا ٹائم آیا تو کیا ہم سستی کر رہے ہیں یا ہمارا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو؟
یا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ٹائم آیا تو ہمارا دل کنجوسی کرتا ہے، یا ہم پھر فراغ دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے اندر منافقوں والی عادات تو نہیں ہے۔ اگر یہ عادات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، فکر مند ہو کر ہمیں ان عادات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عادات ہم جسٹ کہتے ہیں وہ منافق ہو گیا، لیکن ہم منافق کی یعنی سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا ڈیپ لفظ ہے، اور قرآن میں اس کے متعلق کتنی آیات اتری ہیں۔ یہ بے شک اس دور کے منافقین کے متعلق اتری ہیں یہ آیات، لیکن اللہ رب العزت تمام کائنات کے مسلمانوں سے، مومنین سے مخاطب ہے، لوگوں سے مخاطب ہے۔ لوگوں، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا نہیں، اور مذاق نہیں اڑانا، اور دوغلے پن کا شکار نہیں ہونا، اور اللہ کی آیات کو یعنی جس طرح منافقوں نے کیا اس طرح اللہ کی آیات کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا۔ دنیا کے معاملات میں بھی منافقت اختیار نہیں کرنی، اور دین کے معاملات میں بھی منافقت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوگا۔ اور ہم آج یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات، یہ خامیاں تو نہیں، اور مسلمانوں جیسی خصوصیات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، یا ہم پھر منافقین جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھے نا، ایمان جو ہے وہ یعنی کم ہونے اور بڑھنے والی چیز ہے۔ جب ہم کسی بھی دین کی بات کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ہم تھوڑا سا دین سے یعنی بائیکاٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یعنی پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر ہمارے دین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ ہمارا ایمان کم نہ ہو۔ صحابہ کرام جو تھے وہ تو اپنی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت حنظلہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے تبلیغ سنی، آیات سنی، قرآن سنا، دل پہ بڑا اثر ہوا۔ جب مجلس سے اٹھ کے گھر کی طرف گھر گئے تو وہ کنڈیشن نہیں تھی، وہ حالت نہیں تھی دل کی جو حالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہونے سے تھی۔ بڑے پریشان ہوئے، فوراً جو ہے وہ اپنے دل کو ٹو لیا اور پریشانی جو یعنی محسوس کی، تو اپنے دل میں اور اپنی زبان سے کہتے ہوئے باہر نکلے کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، رستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے نہ اس طرح کا معاملہ ہے اور مجھے پریشانی ہے کہ کہیں میں بھی تو نہیں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میری بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تب ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تب اور ہوتی ہے حالت۔ تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو آ کے انہوں نے تمام صورتحال بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں تمہارے دل کی حالت میرے پاس موجود ہونے سے ہوتی ہے، یعنی جب میرے پاس تم موجود ہوتے ہو تمہارے دل کی حالت ہمیشہ ہی ویسی رہے، تو پھر تو آسمان سے فرشتے تمہیں مصافحہ کرنے آئے تمہارے ساتھ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یعنی دل کی حالت بدلتی ہے۔ جب انسان اسلام کی یا تبلیغ کوئی سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب تھوڑا سا سٹاپ ہو جاتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان جو ہوتا ہے وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت کیوں بدلی ہے، میرے دل کی حالت نہیں بدلنی چاہیے۔ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ ایسے ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن دل کے اندر یعنی منافقت کو پال لینا اور دل کے اندر سازشیں شروع کر دینا اور جانتے بوجھتے پلاننگ کرنا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اور اپنے دل کی کنڈیشن کو جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا دل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی مطمئن ہو جانا اور اپنے اعمال سے یعنی تسلی پانا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو یہ چیزیں منافقت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے جو اپنے دل کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں اسی دل سے وہ گیمیں چلنا شروع ہوتے ہیں، ادھر کافروں کی طرف ادھر مسلمانوں کی طرف۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، مومنین کو۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو کیا پتہ نہیں چلے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے متعلق اس طرح کی آیات اتر آئیں گے اور ہمارے بیت جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا اور ان کے جو ہے وہ اندر کے دلوں کی حالت کو بیان کر کے ان منافقین کے راز فاش کیے ہیں۔ تو یعنی منافقین کی آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم اپنے بچوں کے اندر اگر دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی حسرت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے متعلق ان کو فیئر کریں اور ان کو اس طرح کی غلط حرکتوں سے باز رکھیں۔ اور ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سب کچھ صرف اور صرف قرآن پاک پڑھ کر۔ قرآن پاک کیا ہے؟ موعظۃ و نصیحت ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کس بات سے ناراض ہیں اور کس بات سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ رب العزت کے اس خط کو پڑھنا ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہم نے کرنا، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کس آیت میں منافقین کا ذکر ہے، کس آیت میں کافروں کا ذکر ہے، کس آیت میں متقین کا ذکر ہے، حلال و حرام کی آیتیں کون سی ہیں؟ تو یہ سارے مسائل جو ہیں ہمیں کس سے پتہ چلتے ہیں؟ اس قرآن پاک کے پڑھنے سے چلتے ہیں، جس کو آج ہم پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہت سے یعنی اسکولوں اور کالجوں میں جانے والی بچیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن سیکھو تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جو ہیں اسکولوں کالجوں میں جاتی ہیں تو ان کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بدبختی ہے ایسے والدین کے لیے جن کی بچیاں یا بچے جو ہیں وہ اللہ کے دین سے محروم ہیں۔ کل جب ہاتھ سے وقت نکل جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے ایک خط بھیجا تھا آپ کی طرف، کیا آپ نے پڑھا؟ نبی آخر الزمان بھی تشریف لایا لیکن انہوں نے اس سے بھی کوئی رہنمائی حاصل نہ کی۔ لیکن منافقین کے لیے بھی تو کیا تھا کہ ہدایت کھلی تھی، نبی آخر الزمان ان میں تشریف فرما تھے، ہدایت کی بارش برس رہی تھی اور وہ لوگ اس میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بھی انہوں نے اپنے لیے رحمت کا سبب نہیں بنایا، انہوں نے ان سے تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی اور ہدایت کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ ہمیں ہدایت نہ ملے، آنکھوں کو بند کر لیا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ہدایت لینا ہی نہ چاہے تو اسے ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت کی طلب کرنی پڑتی ہے، ہدایت کی طرف خود لپکنا پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان سامنے دروازہ ہدایت کا کھلا ہے لیکن اپنی آنکھیں اور کان بند کر لے اور کہے کہ مجھے یہ چیزیں سننی نہ پڑے، کہیں مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا، تو پھر ایسے بندے کا کیا علاج ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، منافقین سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے کیونکہ وہ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہی نہیں۔ آج ہم اپنے اپنے مال کا جائزہ لیں، کیا ہم ہدایت کے طلبگار ہیں؟ کیا ہم فکر مند ہوتے ہیں اس چیز پر کہ ہم نماز پنجگانہ نہیں پڑھ رہے؟ کیا ہم اس بات پر فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی باتیں منافقوں کی تو نہیں؟ یعنی ہمیں اپنے مال کا جائزہ لینا چاہیے، اور جتنے بھی آپ نے یہ لیسن پیچھے پڑھے ہیں اس میں سارے منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی خامیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے، اور منافقین کی جو بھی خصلتیں ہیں تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔